تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں اور آپ کے اساتذہ کرام بھی اور پرنسپل صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں پر. تو انہوں نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے, ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے جہاں پر آ کے آپ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس تعلیم کے ساتھ ساتھ چند چیزیں ایسی ہیں جو بالکل سمپل چیزیں ہیں جو آپ کو پہلے پتہ ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں لائیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ بڑے خوشحال اور ایک کامیاب اور ایک عظیم انسان بن سکتے ہیں. چند ایک چیزیں, تو اس کے لیے میں آپ سے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. سب سے پہلی بات وقت کی پابندی ہے. وقت کی پابندی. اچھا, سننے میں بہت آسان لگتا ہے اور آپ پڑھتے بھی ہیں بھائی سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے, دن اور رات ہوتے ہیں اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ جو وقت کی پابندی ہے, یہ وقت کی پابندی عظیم انسانوں کا شیوا ہے. ٹھیک ہے, اور بلکہ میں کہتا ہوں وہ ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں نا, ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں ڈو ناٹ ویسٹ ٹائم. ڈو ناٹ ویسٹ ٹائم. ٹائم ویسٹ یو. آپ ٹائم کو برباد نہیں کر رہے, ٹائم آپ کو برباد کر رہا ہے. اور ٹائم تو گزر رہا ہے نا. ٹائم آپ دو بچے بیٹھے ہوئے اکٹھے. ٹھیک ہے, اب وہ 1 گھنٹہ گزر گیا, اس 1 گھنٹے میں ایک بچے نے پورا چیپٹر تیار کر لیا, اپنا اچھے سے سبق تیار کر لیا, لیکن دوسرے بچے نے وہی 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ اس کو ایسے فارغ باتوں میں گزار دیا. تو ٹائم تو گزر گیا, اس کا اچھا گزر گیا, آپ کا برا گزر گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں؟ یہ جو آپ کی یہ والی سٹیج ہے نا, اسی سٹیج کے اندر اگر ہم نے اپنے یہ جو زندگی کا ٹائم ٹیبل ہے, یعنی کہ آپ اسکول آتے ہیں, اسکول آنے کا ٹائم ہے, کبھی کبھار سارا سال ہی بچے جو ہے نا ٹائم پہ نہیں آتے, کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ کوئی ٹیسٹ نہیں دیتے, اس میں لیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, گھر کے اندر کوئی اور کام ہے, بھائی میں ادھر مصروف تھا, میں ادھر مصروف تھا, میں اسکول نہیں آ سکا, میں فلاں نہیں کر سکا, میں فلاں نہیں کر سکا. تو جب آپ وقت کو اہمیت نہیں دیتے نا, تو پھر جب آپ پریکٹیکل لائف کے اندر آئیں گے, جب آپ ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, ٹھیک ہے, یا پھر اگر نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر ریڑیاں لگائیں گے. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر ہم وقت کو عزت نہیں دیتے نا, تو وقت بھی ہمیں عزت نہیں دیتا. اگر وقت کو عزت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت ایک دن آپ کو بلندیوں پر لے جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگر وقت کو عزت نہیں دیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر آپ اپنی لائف کے اندر اپنا ٹائم ٹیبل ایڈجسٹ کرتے ہیں نا, ڈیلی اسکول آتے ہیں, ٹائم پر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا ہر لیکچر, اپنا ہر پیریڈ جو ہے ٹائم پہ لیتے ہیں, اپنا ہر ٹیسٹ دیتے ہیں, تو میرے خیال میں آپ کو پریکٹیکل لائف میں اس کا مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے نا, اگر آپ نے وقت کو ضائع کر دیا تو پھر آپ نے بھائی زمانے کی ٹھوکریں کھانی ہیں, پھر بہت برا کرنا وقت میں. اور ہاں, یہ جو اس وقت کو اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میری کزن کی شادی تھی اور فلاں کی شادی تھی, میں نہیں آ سکی, فلاں کی دعوت تھی, میں نہیں آ سکی, میں نہیں آ سکا. لیکن میرے ایک استاد تھے ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب, تو انہوں نے نا ایک بات کہی تو جو ہمیں سمجھ آئی اس چیز کی, تو بہت فائدہ ملا اس کا. وہ کہتے تھے کہ آپ جانا چاہیے, رشتہ داروں کے یہاں بھی جانا چاہیے, والدین کے ساتھ کام میں بھی ہاتھ بٹانا چاہیے, لیکن اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. اچھا, آپ نے شادی بیاہ میں جانا ہے, جہاں مرضی جانا ہے, لیکن اپنے آپ کو کہتے تھے کہ اپنے آپ کو آپ نے کیش کروانا ہے. تو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیش کروانے والی بات کیسے ہے. تو وہ کہتے تھے آپ جو ہے آپ شادی میں گئے, اپنے شادی 1 گھنٹہ گئے, تو پھر آپ نے وہاں سے آ جائیں, چاہے آپ کی کزن کی شادی, بھائی میں نے تو پڑھنا ہے, بھائی میں نے تو پڑھنا ہے, میں نے میرا ٹیسٹ ہے یہ, میں نے فلاں کرنا ہے. آپ کسی دعوت پہ گئے, بھائی میں نے ادھر جانا ہے, تو وہ بھی کہیں گے کہ بچے جو ہے نا وہ پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ڈیوریشن ہے اپنا, یہ زندگی کے کچھ لمحات جو ہیں, یہ جو چند دورانیہ ہے آپ کا, تو اگر یہ اپنے آپ کو آپ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پوری زندگی پڑی ہے آپ کی پریکٹیکل کی. آپ جو مرضی کریں, پھر آپ کا نام ہوگا, جو مرضی کریں کوئی کچھ نہیں پوچھے گا آپ کو. لیکن یہ والا جو ڈیوریشن ہے, وہ ہمارے ساتھ کہتے ہیں آپ نے 24 گھنٹے میں سے 26 گھنٹے پڑھنا ہے. اور کیسے پڑھنا ہے بھائی, وہ کہتے ہیں پڑھو 24 گھنٹے پڑھو. ٹھیک ہے. اور کانوں میں انگلیاں ڈال کے پڑھو, چھوڑ دو ساری چیزیں, ایک سائڈ پہ رکھ دو ساری چیزیں. جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں نا, بھائی آپ نے یہ تو سوچ لیا کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, بھائی بننا کیسے ہے, اس کے لیے محنت چاہیے, اس کے لیے پھر ٹائم چاہیے, جو کہ آپ کے پاس بعض اوقات نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جس چیز کو ہم وقت دیتے ہیں نا, تو وہ وقت
وقت کبھی بھی آپ کا کوئی قرض نہیں رکھتا. میری بات یہ یاد رکھنا, نیو بات آپ کو سننے میں, وقت کبھی بھی آپ کا قرض نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے وقت کو اہمیت دیا نا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اس میں. ٹھیک ہے, تو چھوڑ دیں ان سارے چیزوں کو اور پڑھنے لگ جائیں, اپنے آپ کو اہمیت دیں. جتنا وقت دوسروں پہ لگاتے ہیں, جتنا وقت آپ فالتو کاموں میں لگاتے ہیں, ایک منٹ اپنے اوپر لگائیں. ٹھیک ہے, کانوں میں انگلیاں ڈال کے ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کے اپنا پڑھنا سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایک بات, وقت کی پابندی آپ نے آج سے جو ہے نا اپنا ٹارگیٹ بنا لینا, بھائی میں نے اتنے گھنٹے پڑھنا ہے, اور رات کو جو ہے میں نے 11 بجے تک پڑھنا ہے, پھر صبح 4 بجے اٹھ کے پھر پڑھنا ہے. 6 گھنٹے سونا بہت ہے, 6 گھنٹے سونا بہت ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو ہم نے وقت کی پابندی کرنی ہے, اور وقت کو آج آپ نے جا کے ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے. بھائی میں نے یہ والا ٹائم, چلو میں نے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ جو ہے نا اپنے ریفریشمنٹ کے لیے رکھنا ہے. بھائی میں نے رات کو 2-3 گھنٹے پڑھنے ہیں, پھر صبح 4 بجے اٹھ کے. اچھا یہاں پہ یہ جو صبح آپ اٹھ کے 1 گھنٹہ بھی پڑھ لیتے ہیں نا, تو سارے دن کا آپ کا پڑھا ہوا اور وہ پڑھا ہوا برابر ہوتا ہے. صبح کے وقت پڑھنا. ٹھیک ہے, کوشش کیا کریں 4 بجے اٹھ کے پڑھا کریں. اچھا دوسری بات کیا ہے, دوسری بات آپ نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے, اس کا بھی پریکٹیکل لائف میں بڑا رول ہے. یعنی کہ ویسے بھی ہمارے اسلام مذہب میں بھی ہے کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو ہم اپنی لائف میں دیکھیں نا, اس سے ایک چیز ہٹ کر, تو کسی نہ کسی جگہ پر, کسی نہ کسی پوائنٹ پر ہمیں یہ اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. آپ جاب کے لیے چلے جائیں, اب سکول آئیں, آپ جو ہے نا, اچھا ویسے بھی اگر آپ صاف ستھرے نہیں ہیں تو آپ کا جو ہے مائنڈ بھی جو ہے نا وہ فریش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ کے اندر یہ صفائی ستھرائی نہیں ہے, آپ کسی جگہ جاب کے لیے جائیں گے, جب انٹرویو کے لیے جائیں گے, تو وہاں پہ بھی سب سے پہلے آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی یہ ساری چیزیں نیٹ اینڈ کلین, یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا نمبر 3 چیز کیا ہے, آپ نے محنت کرنی ہے, اور پھر توکل باللہ, اللہ پہ یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے, محنت کرتے جائیں, اور کبھی بھی آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. اچھا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ کبھی ہماری محنت کو ضائع جانے دیں گے؟ نہیں جانے دیں گے نا. تو آپ نے محنت کرنی ہے, محنت کرنی ہے, ڈٹ کے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور تب تک محنت کرتی رہنی ہے جب تک آپ کو کامیابی نہیں ملتی. اب بعض اوقات ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں ہم, کچھ عرصہ کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, بھائی میں کامیاب نہیں ہو سکا. نہیں, جب تک ہم کامیاب نہیں ہوتے نا, تو اس کے اندر بھی ایک مصلیت ہوتی ہے. یہ اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہوتے ہیں. میرا بندہ جو ہے کب تک میرے اوپر یقین رکھتا ہے, کب تک صبر کرتا ہے, اور کب تک اپنی محنت پر ڈٹا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ اپنی محنت پہ لگے رہیں گے اور اللہ پہ یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے. اور نمبر 3 بات سنیں, سچائی. آپ اپنے اندر نا ایک سچائی کی عادت اپنا لیں. یہ ابھی جو آپ ابھی ان چیزوں کو آپ ریکور کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ ہر بات میں جو ہے نا ہر دوسری جگہ پر جھوٹ بولا جاتا ہے. آپ یہاں پہ کلاسوں میں آ کے ٹیچر سے بھی جھوٹ بولتے ہو, میں نے ہوم ورک لکھا, میرا رجسٹر گھر رہ گیا. ٹھیک ہے, اچھا میں کام نہیں کر کے, یا فلاں فلاں. گھروں میں بھی ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں, ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں. تو لیکن اس کے لیے نا, اگر آپ اس ایج کے اندر اگر آپ سچ بولنا شروع کر دیں گے نا, تو آپ کی زندگی نکھر جائے گی. یقین کریں, آپ کو صفائیاں نہیں پیش کرنی پڑیں گی. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا, ایک جھوٹ بولتا ہے, اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے, اب ایک سچ کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اس بات کو چھپایا, پھر اس بات کو چھپایا, پھر میں نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. مجھ سے ایک بچی وہ سوال کرنے لگی کہ میں نے کہا کہ آپ کو ٹیسٹ لکھ رہی تھی. میں نے کہا اگر آپ کو ٹیسٹ نہیں آتا تو نہ لکھیے گا, کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ چیٹنگ نہیں کرنی, میں جا رہا ہوں. اچھا وہ جو کہتی ہے کہ اگر ہم پڑھ کے نہ آئے نا, چیٹنگ نہ کر کے, تو ہماری جو ہے نا وہ جو میڈم ہے وہ ہمیں جو ہے نا ڈانٹتی ہیں. تو اس کا کیا حل ہے؟ اچھا میں نے اس کو پھر کمپیریزن کر کے بتایا. میں نے کہا آپ پورا سال جو ہے ٹیسٹ دیتے رہے, اور پورا سال آپ جو ہے ٹیسٹ تیار کر کے آتے رہے اچھی طرح سے, اور ایک دن آپ کو ٹیسٹ نہیں آتا تھا, آپ نے چیٹنگ کر لی. ٹھیک ہے, اور چیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے وہ اسی دن ہی آپ نے پہلے, وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ میں چوری کر رہا تھا, پہلی دفعہ پکڑا گیا, پہلے دن ہی آپ وہ ڈکل لگا رہے تھے. ٹھیک ہے, پہلے دن ہی میڈم نے پکڑ لیا. تو وہ ساری کی ساری جو آپ کی پہلے ایمانداری تھی نا وہ ختم, اور وہ
کہیں گے کہ بھائی یہ تو سارا سال ہی جو ہے نا، اس سے بہتر ہے آپ کہہ دو کہ مجھے آج ٹیسٹ نہیں آتا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اپنے جو گھر کے معاملات ہیں ان میں بھی آپ سچ بولا کریں، سچ بولنا شروع کر دیں. یقین کریں آپ ایک پنکچوئل ہو جائیں گے، پرفیکٹ ہو جائیں گے. آپ کو جو ہے کبھی ایسا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو دلیلیں پیش نہیں کرنا پڑیں گی، ٹھیک ہے. بار بار جھوٹ بولنا، کسی سے آپ نظریں ملانے کے قابل ہوں گے. ہاں بھائی میں نے یہ بات سچ کی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے جی. آپ کبھی بھی آپ پریکٹیکل لائف میں اب جو عادت بن جائے گی نا آپ کے یہ اسکول لیول کے طور پر، تو آپ کو بعد میں جو ہماری پروفیشنل لائف آئے گی وہاں پہ یہ تکلیفیں نہیں برداشت کرنی پڑیں گی، وہاں پہ آپ کو یہ مسائل پیش نہیں ہوں گے اور آپ کی زندگی سمجھ جائیں گی. یہ بولنے میں آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو زندگی میں لانا بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آگے کی مشکلات سے بچنے کے لیے. اچھا ایک اور بات، یہ جو ہم اپنے الفاظ میں بار بار کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا، میں یہ کام کروں گا اور میں ہی یہ کام کروں گا. اچھا میں یہاں پر جسٹ ایک لفظ آپ نے چینج کرتا ہے، ایک لفظ آج سے آپ نے یہ تہیہ کر لینا ہے، بلکہ میری نصیحت سمجھیں آپ اس کو. یہ جو لفظ میں ہے نا، میں کو ہم میں تبدیل کر دیں، میں کو ہم میں. اچھا میرے ساتھ بولے، میں نے کیا بولا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ جو میں ہے نا، میں اس کو ہم میں چینج کر دیں، ٹھیک ہے. یہ دو لفظ کی تو سمجھ آتی ہے نا، میں اور ہم کا مطلب ہے مجموعی طور پر ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں کا مطلب ہے میں نے یہ کام کیا. اچھا جب یہ میں آ جاتی ہے نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر بھی میں آ جاتی ہے، ایک غرور پیدا ہونے لگ جاتا ہے، ایک نیچر ہے. جب ہم بار بار بات کرتے ہیں نا کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، تو انسان کے اندر جو ہے نا وہ ایسا بلیک ڈاٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میں نے ہی کیا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ میں، اس میں سارا کریڈٹ میرا ہی ہے، میں نے ہی اس کو کیا. لیکن اگر آپ اس سے ڈیوریشن کے اندر آپ صرف ایک لفظ کو چینج کریں، میری بات مان کے ایک لفظ کو چینج کر دیں، آپ کہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ کار انشاءاللہ ضرور کریں گے، ٹھیک ہے. بلکہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ جتنے بھی آپ اکیلے، چلو آپ ایک دفعہ سوچیں، آپ اکیلے بیٹھ جائیں، آپ کسی کلاس فیلو کے ساتھ نہ بیٹھیں، کسی ٹیچر کے ساتھ اٹیچ نہ ہو، تو کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا سارا کا سارا جو معاشرہ ہے وہ اسی طرح جڑا ہوا ہے. اچھا پھر یہ بات تو آپ نے مان لی کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اکیلے، تو پھر اس بات کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ کام ہم نہیں کرتے، میں نہیں کرتا بلکہ ہم کرتے ہیں، یعنی کہ مجموعی طور پر ہم یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ جو آپ کے ٹیچر ہیں، اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے نا، آپ نے اگر کسی مقام پر پہنچنا ہے تو اپنے ٹیچر کے ساتھ جڑ جائیں. ایک لائن ہے جو میں نے لکھی ہے، اے اسٹرانگ بانڈ بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ لیڈ ٹو شور سکسیس. جو ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا آپس میں ایک بانڈ ہے نا، ٹھیک ہے، ایک کنیکشن ہے، وہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا آپ کو سکسیس ملے گی، ٹھیک ہے. اور اس کی اپوزٹ بھی ایک چیز ہے، اگر آپ نے اس لائف کے ڈیوریشن کے دوران، اس اسکول لائف میں اگر آپ نے اپنے ٹیچر کی کوئی بے ادبی کر دی، کوئی نافرمانی کر دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیچر نے کوئی بھی اس کا دل دکھا، اس نے آپ کو کوئی بات کر دی، آپ کبھی بھی اس دنیا میں کامیاب نہیں ہوں گے. کسی بھی، آپ ہو سکتا ہے فرضی طور پر آپ پیسے والے بن جائیں، کسی سٹیج پر بھی پہنچ جائیں، لیکن کبھی بھی زندگی میں آپ کو سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں ملے گا. تو ان دو چیزوں کو یاد رکھنا. اور جو ٹیچر حضرات ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ماشاءاللہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو بھی ان میں پیریڈ ہوتا ہے، جو بھی لیکچر ہے، جس چیز کا بھی ہے، اس میں سے آپ آخری 5-10 منٹ نکال کے نا بچوں کو دیا کریں، بچوں کو سمجھایا کریں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنی، محبت سے پیش آنا، اپنے اخلاق بہتر کریں، اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ایجوکیشن اور علم، یہ دو چیزیں الگ ہیں نا، تعلیم اور علم، ٹھیک ہے. ویسے ایک ہی چیز ہے تعلیم اور علم. تعلیم کا مطلب ہم سمجھتے ہیں تعلیم یہ ہے ہماری ایجوکیشن، جو ہم یہ میٹرک، انٹر، مڈل، یہ چیزیں. علم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا، سیکھنا، ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم الحمدللہ بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور تربیت بھی ہوتی ہے.
لیکن میں پھر بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ جو ہے نا بچوں کو آخری اپنے پیریڈ میں 10 منٹ دیا کریں، جن کو بچوں کو اینڈ میں جا کے نا نصیحت کیا کریں، اور ان کو جو ہے تھوڑی سی سٹوریاں سنایا کریں، ٹھیک ہے، اور سٹوریاں جن میں کوئی سبق ہوتا ہے۔ بچوں کو بعض اوقات نا یہ باتیں بھول جاتی ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں نا، آپ کو سبق ہفتے پیچھے والا یاد نہیں رہتا، بعض اوقات کوئی ٹیچر جو ہے نا آپ کو کوئی کہانی سنا دیتا ہے، کوئی سٹوری سنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کوئی سبق ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ساری زندگی نہیں بھولتی۔ اب یقین کریں مجھے بھی نہیں بھولتی، جو ہمیں کچھ باتیں ہمارے ٹیچر نے بتائی تھی، ہمارا جو سلیبس کی باتیں ہیں وہ ہمیں بھول جاتی ہیں۔ تو یہ کوشش کریں کہ بچوں کو پریکٹیکلی بھی کچھ سکھائیں، ان کی لرننگ کروائیں، ان کو اچھے آداب سکھائیں، ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، ان کو انسانیت سکھائیں، ان کو جو ہے نصیحتیں کریں، روزانہ ڈیلی بیس پر کیا کریں کہ بچے آپ گھر جا کے سلام کرتے ہو، اچھا آپ نے یہ کیا، اچھا آپ نے والدین کے سامنے آج جا کے نا یہ کرنا ہے، تو وہ بڑی خوشی ہوگی ان کو، اس سے آپ کی زندگی میں ایک نکھار آئے گا، آپ ادھر بھی کامیاب ہوں گے، اس اسکول لیول پر بھی کامیاب ہوں گے، اور آگے اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی کامیاب ہوں گے۔ جزاکم اللہ۔